عالمہ لڑکی تھی، اس نے جب اس کی شادی کا وقت آیا تو شادی بھی اس کی ماشاءاللہ ایک عالم فاضل لڑکے سے ہوئی۔ وہ ماشاءاللہ لڑکا مولانا تھا اور وہ لڑکی بھی اب عالمہ تھی۔ اس کی شادی کا وقت آیا تو ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ جب ان دونوں کی شادی ہو گئی تو اور عالمہ لڑکی اب رخصتی کر کے ان کے گھر آ گئی لڑکے کے۔ تو جب ان دونوں کی رات میں ملاقات ہوئی تو بات چیت ہوئی دونوں کے درمیان، اور لڑکی کہنے لگی کہ ماشاءاللہ آپ بھی عالم فاضل ہیں، پڑھے لکھے ہیں، شریعت کا علم جانتے ہیں، اور الحمدللہ میں بھی پڑھی لکھی ہوں، شریعت کا علم رکھتی ہوں، تو ہم دونوں انشاءاللہ شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ یہ اس لڑکے سے کہا اس لڑکی نے کہ ہم دونوں پڑھے لکھے ہیں، شریعت کا علم جانتے ہیں، تو ہم اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزاریں گے۔ وہ لڑکا بڑا خوش ہوا، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے ماشاءاللہ کہ آپ یہ بول رہی ہو کہ ہماری زندگی انشاءاللہ شریعت کے مطابق گزرے گی، میں بھی اس کے لیے تیار ہوں، اور آپ تو ماشاءاللہ بول ہی رہی ہو کہ شریعت کے مطابق گزرے گی۔ تو خیر ان دونوں کے درمیان بات چیت ہوئی اور انہوں نے یہ عہد کر لیا کہ ہماری زندگی شریعت کے مطابق گزرے گی۔ اب خیر کچھ دن گزرے، جب پہلے تو کچھ دن اصل میں لڑکی کام نہیں کرتی گھر پر، جب نئی نئی دلہن ہوتی ہے تو، لیکن جب کچھ دن گزر گئے وہ لڑکی کام وغیرہ کرنے لگی گھر کا، تو اس نے ایک دن اپنے شوہر سے کہا، مولانا صاحب سے کہا، ان سے اپنے شوہر سے کہ جی دیکھیے آپ بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں اور میں بھی پڑھی لکھی ہوں، اور ہم نے وعدہ بھی کیا تھا کہ شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اس نے کہا بالکل۔ پھر کہنے لگی کہ دیکھو شریعت کے اندر کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے والدین کی خدمت کروں، اور جب یہ نہیں لکھا شریعت کے اندر میرے اوپر آپ کے والدین کی خدمت نہیں ہے تو دیکھیے میں بھی آپ کے والدین کی خدمت نہیں کر سکتی۔ اب جب یہ اس لڑکے کو یہ سننا تھا، اس کے تو ہوش اڑ گئے اور پریشان ہو گیا کہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ کہیں بھی نہیں ہے کہ میرے والدین کی خدمت کرے۔ تو وہ لڑکا بہت پریشان ہوا اور وہاں سے چپ چاپ چلا گیا۔ اب وہ اسی جستجو میں تھا کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہ کرنا چاہیے، اسے کوئی حل معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے دماغ میں آیا کہ کیوں نہ میں اپنے مفتی صاحب سے، اپنے استاد سے رجوع کروں، ان سے جا کر اس مسئلے کا حل پوچھوں۔ تو وہ مفتی صاحب کے پاس گیا۔ مفتی صاحب کو جب اس نے بات بتائی کہ اس طرح ہمارے اندر وعدہ ہوا تھا شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا، وہ بھی عالمہ ہے اور میں بھی عالم ہوں، اور اب کچھ دن کے بعد اس نے مجھ سے یہ کہا کہ میں آپ کے والدین کی خدمت نہیں کر سکتی کیونکہ شریعت مجھے اس کا حکم نہیں دیتی۔ اب ماشاءاللہ مفتی صاحب وہ بڑے سلجھے ہوئے آدمی تھے، بڑا ان کو تجربہ تھا۔ تو مفتی صاحب نے کہا اچھا آپ ایک کام کیجئے، اپنی بیوی سے جا کر یہ کہے کہ آپ بھی پڑھی لکھی ہو، آپ بھی شریعت کا علم جانتی ہو، اور میں بھی پڑھا لکھا ہوں، شریعت کا علم جانتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ میں آپ کے والدین کی خدمت نہیں کر سکتی کیونکہ یہ شریعت میں حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ میرے والدین کی خدمت مت کریں، میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنے والدین کی خدمت کرنے کے لیے ایک دوسرا نکاح کر لیتا ہوں۔ شریعت اس کی تو اجازت دیتی ہے کہ میں دوسرا نکاح کروں، تیسرا نکاح کروں، تو آپ میرے والدین کی خدمت مت کرنا، میں دوسرا نکاح کر لیتا ہوں، جو لڑکی آئے گی دلہن بن کر میری، وہ میرے والدین کی خدمت کر لے گی۔ مفتی صاحب نے مشورہ دیا اس لڑکے کو۔ اب وہ لڑکا جب گھر گیا اور اس نے گھر جا کر اپنی بیوی سے بات چیت کی، اور جو مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ دوسرا نکاح کرتا ہوں وہ میرے والدین کی خدمت کر لے گی، آپ مت کرنا،
یہ اس نے اپنی بیوی سے کہا۔ اب بیوی کا جب یہ سننا تھا اس کے تو ہوش اڑ گئے، وہ بھی کچھ بول نہ پائی، کیونکہ شریعت میں بالکل اس کی اجازت ہے کہ دوسرا نکاح کرو، تیسرا نکاح کرو، 4 تک نکاح کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ اس بیوی نے سنا تو فوراً بول پڑی کہ نہیں نہیں میاں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے والدین کی خدمت میں ہی کر لوں گی، آپ دوسرا نکاح مت کیجیے۔